تو پچھلے کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کو پہلے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. اوکے. ہم نے پچھلے کلاس میں سیکھا تھا کہ حرف اور حرکات حرف اور حرکات دونوں مل کے ہمارا لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے. حرف پلس حرکات دونوں مل کے ہمارا بنتا ہے لفظ. دیکھو لفظ کیا ہوتا ہے، جو بھی منہ سے نکلے وہ سارا کے سارا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آواز آپ منہ سے نکلتا ہے وہ سارا کے سارا لفظ ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ورڈ کے تو میننگ ہوتے ہیں اور کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. ہم بول دیتے ہیں لیکن ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. تو پھر اس حساب سے لفظ دو طرح کے ہو گئے، ایک تو میننگ فل اور ایک میننگ لیس. ٹھیک ہے. میننگ فل جو ہوگا ان کو ہم کہیں گے موضوع، اور جو میننگ لیس ہوگا ان کو ہم کہیں گے مہمل. آپ کو نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اتنا یاد رکھو کہ جو کچھ منہ سے نکلتا ہے یعنی سارے شبد، ان سارے شبد کو ہم لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ چلو دکان چلتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تو کہہ دیا کہ چلو دکان چلتے ہیں، چائے شائے پیتے. چائے تو سمجھ میں آیا، اور شائے کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس کے ساتھ ہزاروں لفظ ہم ایسے بولتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا نا. تو اس حساب سے یہ جو لفظ ہوئے، لفظ دو کیٹیگری کے ہو گئے. ایک تو موضوع جن کا میننگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہمل جن کا میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چونکہ لینگویج کے ساتھ میننگ فل لفظ آئے گا، میننگ لیس کیوں آئے گا؟ میننگ لیس کے ساتھ لینگویج کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس بارے میں ہمارا ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ ہے موضوع کے بارے میں. لفظ موضوع، لفظ موضوع یعنی میننگ فل لفظ ورڈ. ٹھیک ہے. تو حرف پلس حرکات، اس سے ہی کیا بنتا ہے؟ حرف پلس حرکات، اسی سے ہی ہمارا جو ہے ایک لفظ بنتا ہے. اور لفظ دو قسم کا ہوتا ہے، وہ میننگ فل بھی ہوتا ہے اور میننگ لیس بھی ہوتا ہے. جو کچھ منہ سے نکلے ہم ان کو لفظ بولتے ہیں. ما یتلفظ بہ اللسان، لسان یعنی جو ہمارا ٹنگ ہوتا ہے. تو جو کچھ منہ سے نکلے، جو کچھ آپ منہ سے بولتے ہو، یہاں تک کہ گالی بھی وہ بھی لفظ ہوتا ہے. سارا سب کچھ جو آواز آپ کرتے ہو وہ بھی لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ بلی کی آواز، کتے کی آواز، آپ جو بھی آواز کرو منہ سے وہ بھی لفظ ہوگا. تو اس حساب سے لفظ کے دو اور فردر کیٹیگری ہو گئے، ایک موضوع ایک مہمل. موضوع یعنی میننگ فل اور ہم بات کریں گے موضوع کو لے کر. لفظ موضوع یعنی وہ لفظ جس کا میننگ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو نیچے دکھائی دے رہا ہے؟ یس سر. اوکے.
تو اسی کو ہم کلمہ Yes, کہتے ہیں. sir. کلمہ یعنی ورڈ. تو ہم لیٹر جوڑ کے ایک ورڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو کلمہ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، وہ میننگ لیس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ میننگ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن میں ایوری کلمہ، جتنے ورڈ ہیں قرآن میں سب میننگ فل ہے. میننگ لیس ورڈ قرآن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی قرآن میں جتنے لفظ ہیں سبھی کلمہ ہیں. قرآن میں جتنے لفظ ہیں سب کلمہ ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور بک آپ اٹھا لو، ان میں آپ کو ایک آدھ ورڈ تو ایک آدھ لفظ ایسے مل جائیں گے جو کلمہ نہیں ہوگا، جو مہمل ہوگا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے، سارے کے سارے کلمہ ہیں. سر جی بولیے. سر تب الف لام میم کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ قرآن میں کچھ حرف ایسے ہیں جن کا تعلق میننگ کے ساتھ نہیں دیا گیا، یعنی بتایا نہیں گیا انسان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے. آپ مان لو کہ سائنس اتنے دن جن چیزوں کو آوشکار نہیں کیے تھے ان کو سائنس اپنے حساب سے مانتے تھے. جیسے آپ پرتھوی کو اٹھا لو کہ پرتھوی راؤنڈ ہے، یہ تو سائنس پہلے مانتا ہی نہیں تھا. پھر جب پروو ہو گیا تو مانا. پرتھوی گھومتے ہیں، یہ سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر جب پروو ہو گیا پھر مانا. ٹھیک ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی سے چاند چلتے ہیں، یہ سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر جب پروو ہو گیا پھر مانا. تو جواب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں. جواب ہے لیکن انسان کے پاس وہ جواب فی الحال نہیں ہے. تو قرآن میں کچھ حرف ایسے ہیں جن کا جواب تو ہے لیکن انسان کو وہ جواب نہیں دیا گیا. قرآن کا تفسیر اللہ نے کروایا رسول کے ذریعے. قرآن تو بھیجا اللہ نے، پھر قرآن سمجھانے والا بھی بھیجا دنیا میں، اور وہ ہے رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے قرآن کا مطلب، قرآن میں کیا ہے، کیسے کرنا ہے. کیونکہ قرآن میں جو حکم دیے گئے وہ الیبوریٹلی نہیں سمجھائے گئے، وہ بہت تفسیر سے نہیں سمجھائے گئے، بلکہ صرف رولز فیکٹ کو بہت چھوٹے چھوٹے کر کے بتائے گئے. اور نہ اتنے ایک ہیومن بینگ کے پوری لائف کیسی ہونی چاہیے اس پر اگر کتاب لکھی جائے تو وہ کتاب کتنا ہیوج ہوگا. لیکن قرآن وہی کتاب ہے جو ہیومن بینگز کے لائف کے بارے میں لکھے گئے کہ کیسا ہونا چاہیے. پھر بھی وہ کتاب بہت ہی شارٹ ہے تو کیسے لکھے گئے. تو یہی حکمت ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کر کے بتائے گئے. تو ان کے اندر ایکچولی ہے کیا، یہ انسان کو اپنے آپ سمجھ میں نہیں آئے گا جب کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا. اور وہ سمجھانے والا رب کا ہی بھیجا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب رب کا ہے تو رب ہی تو سمجھا پائے گا انسان کو. اسی لیے رب نے اپنے طرف سے ایک بندے کو بھیجا جن کے پاس آسمان سے وہی آیا کرتا تھا، آسمان سے میسج آیا کرتا تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح کرنا ہے، ان چیزوں کو اس طرح کرنا ہے. اور وہ میسج آسمان سے لے کے آتے تھے، اللہ کے پاس سے لے کے آتے تھے جبریل علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے. جبریل علیہ السلام کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے انسان کے روپ میں، کبھی کبھار
آتے تھے فرشتہ کے روپ میں, کبھی آتے تھے نہ انسان نہ فرشتہ, ساؤنڈ کے روپ میں. ٹھیک ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو پہلے مرتبہ دیکھا آسمان اور زمین کے بیچ میں, بہت بڑی شکل میں, ان کے جو پر ہیں, فرشتوں کو جب ونگس ہوتے ہیں, پر ہوتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان, اور وہ بہت بڑے ہیں, ان کے ونگس بہت لمبے ہوتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر لوٹ آئے, اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہنے لگے کہ مجھے کمبل دو. یعنی ان کو اتنا ڈر آیا کہ وہ کپ کپی آ گئے جسم میں, وہ کانپنے لگے, تو گھر میں آ کے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اوڑھ دو. ٹھیک ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جبریل امین کو دیکھا تھا اصلی صورت میں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے انسان کے صورت میں, جبکہ صحابہ بھی دیکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک آدمی کو دور سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. سارے کے سارے اس انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان دور سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلتے چلتے جب وہ انسان مجلس میں پہنچا تو صحابہ نے دیکھا کہ اس انسان کا جو لباس ہے وہ سفید ہے. اس انسان کو کوئی پہچانتا نہیں, لگتا ہے یہ کہ بہت دور سے آ رہا ہے, لیکن اگر دور سے آ رہا ہوگا تو اس کے چہرے پر دھول غبار کچھ ہوگا, لیکن ایسا نشان بھی نہیں ہے. ان کے چہرے پر نہ دھول ہے نہ غبار ہے, اور ان کے ڈریس پر بھی کوئی داغ نہیں ہے, سفید کے سفید ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس آدمی کو کوئی پہچانتا بھی نہیں. وہاں جتنے آدمی بیٹھے ہیں کوئی اس آدمی کو نہیں پہچانا. پھر ایسا ہوا کہ اس انسان کا جو بال ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, بال سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں, لیکن ان کے چہرے پر تھکان کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. تو صحابہ کا حالات ایسا ہوا کہ وہ وہاں بیٹھے سوچنے لگے کہ انسان ہے کون. ان کو نہ کوئی پہچانتا ہے, اور دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ مسافر ہے, لیکن کہاں سے آ رہا ہے, دور سے یا قریب سے, یہ پتہ نہیں چل رہا. پھر وہ شخص آئے, آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے, بالکل سامنے. اور جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھے ہوئے حالت میں تھے, اور وہ شخص بھی آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل نماز کے حالت میں بیٹھ گئے. ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ان کے گھٹنوں لگ گئے. ٹھیک ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ان کے گھٹنوں لگ گئے سامنے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر وہ اپنا ہاتھ اس طرح رکھا اور کہنے لگا مل اسلام, اسلام کیا ہے, اب بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الاسلام الشہادہ اللہ الہ الا اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ یہ ایک ہے, یعنی جو رب ہے وہ رب ایک ہے, ایک کے علاوہ اور کوئی رب نہیں. اور اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرنا, و ایتاء الزکات, اور زکات دینا, و صوم رمضان, اور رمضان کا روزہ رکھنا, والحج, اور حج کرنا, ان استطاع الیہ سبیلا, اگر آپ کو استطاعت ہو, یعنی آپ کے پاس پیسہ ہو تو حج کرنا. یہی ہے اسلام. ٹھیک ہے. پھر وہ پوچھنے لگے, یعنی یہ 5 چیز اسلام بیسک, اسلام کے یہ 5 چیز بتائے کہ کلمہ پڑھنا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. یہ اسلام کے بنیادی فاؤنڈیشن ہے, یہ اسلام ہے. پھر سوال کرنے, پھر وہی شخص پہلے تو سوال کیا مل اسلام, اسلام کیا ہے, پھر وہی شخص کہنے لگے صدقتا, کہ آپ نے جو آنسر دیا بالکل کریکٹ.
ٹھیک ہے. تو صحابہ اور سوچ میں پڑ گئے کہ جو انسان پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، وہی انسان اگر تصدیق کرے اور کہے کہ کریکٹ، آپ نے جو کہا یہی سچ ہے، یہی کریکٹ ہے، تو کیسا لگے گا؟ یعنی ایک مرتبہ وہ اسٹوڈنٹ بن کے پوچھ رہا ہے، دوسرے مرتبہ وہ ٹیچر بن کے اس کو کریکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ سامنے اور گھبرا گئے کہ یہ ہے کون. پھر وہ پھر سوال کرنے لگے، عمل احسان، احسان کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ چیز ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مان لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ اللہ تمہارے سامنے موجود ہے. یعنی نماز میں وہ غلطی، چھوٹی چھوٹی غلطی بھی مت کرو، جیسے ادھر ادھر دیکھنا یا پھر سوچ میں حصہ کچھ ایسی چیز کرنا جو نماز میں نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ سوچ کے اندر کچھ کر رہے ہو کہ کال کیا ہوا تھا وہ میں سوچ رہا ہوں، میں ان سے کیا کہا تھا یہ میں سوچ رہا ہوں، اسکول میں ٹیچر مجھ سے کیا کہا تھا یہ میں سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دکان جا کے کیا لینا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں. تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے. اگر یہ ممکن نہیں، یعنی کوئی شخص تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا نا دنیا میں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تصور ذہن میں بیٹھانا تھوڑا مشکل ہے کہ اللہ سامنے ہے، اللہ دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سامنے ہے، یہ تصور ذہن میں لانا بہت ہی مشکل، ڈیفیکلٹ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر یہ کر نہ سکو تو ایسا سوچو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر ایسا تم سوچ نہ سکو تو کم سے کم یہ سوچو اگر تم ان کو دیکھ نہیں پا رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو تمہیں دکھ رہا ہے. جو تم کر رہے ہو وہ تو دکھ رہا ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہ تو دکھ رہا ہے. وہ تو سمیع ہے، وہ تو دل کے آواز کو بھی سننے والا ہے، وہ تو بصیر ہے. تم آنکھ بند کر کے جہاں سوچ میں دیکھتے ہو وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ تو جانتا ہے سارا چیز. ٹھیک ہے. تو یہ ہے احسان. پھر وہ شخص کہنے لگے، پھر وہ شخص وہی بات کہی، صدقتا، کہ آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا. صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس سوچ میں ڈوبے ہیں یہ انسان سوال بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے کریکٹ کہا، یہ کیسا انسان ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ این الساعہ، یعنی قیامت کب ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوال کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے. یعنی میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے کے پاس جتنا جانکاری ہے میرے پاس بھی اتنا ہی جانکاری ہے کہ قیامت کب ہوگا. یعنی اس کا جواب تو اللہ نے نہیں دیا، نہ انسان کو دیا نہ فرشتوں کو دیا. قیامت کب ہوگا اس کے جواب صرف اللہ کے پاس ہے. تب وہ شخص کہنے لگا تو ٹھیک ہے قیامت کب ہوگا یہ آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، تو کم از کم یہ تو بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. قیامت ہوگا، دنیا اینڈ ہوگا، ختم ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ دیکھو اس کی نشانی ہے بہت سارے، بڑے بڑے نشانی بھی ہے، چھوٹے چھوٹے نشانی بھی ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، جو بادی ہوگا، داسی ہوگا، وہ اپنے منیب کو جنم دے گا. اس کا مطلب بہت دور ہے، اس کا مطلب بہت دور. دیکھو آج کل میں ایک دن پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ چیز آیا، میں تو پہلے نہیں جانتا تھا کہ ایک پروسیس ہے جن کو بچہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے کسی لیڈی کو بھاڑے میں لیتے ہیں کسی لیڈی کو، اور ان کے پیٹ میں وہ بچہ پلتا ہے. یعنی مان لو میں ہوں، میرے وائف ہے، لیکن میرے وائف کو کنڈیشن یہ ہے کہ میرے وائف اپنے پیٹ میں بچے کو جنم نہیں دے سکتے، بچے نہیں پال سکتے.
اس کو یہ حیثیت ہے ہی نہیں، یہ طاقت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب تو اس بات کو زیادہ جانتے ہو، مجھ سے بھی بہتر سمجھتے ہو، میں تو کلیئر نہیں جانتا ان کو کیا کہتے ہیں، ایک سائیگرسی نہ کیا اس کا ایک نام ہے، میں بھی بھول گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے کے پیٹ میں، دوسرے لیڈی کے پیٹ میں وہ بچہ جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا پتا متا کوئی اور ہے، ان کا پتا متا کوئی اور ہے۔ تو یہ پھر وہ بچہ جب ہو جاتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا ان بچے کو کہ ان کا جنم کس لیڈی کے پیٹ میں ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہو کیا حالت ہو رہی ہے، کہ جیسے کہ بار ہیں، جیسے کہ نائٹ کلبز ہیں، جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں ادھر، تو یہ بہت عام بات ہو گئی۔ پھر اس لڑکے کو معلوم نہیں چلا، پھر اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنائی، یعنی جس لڑکی نے اس لڑکے کو اپنے پیٹ میں جنم دیا تھا، اس لڑکے نے اسی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے بڑے ہو کر۔ تو یہ چیز اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ جو ہوگا یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور دوسری نشانی، اس طرح بہت سارے نشانے بتائے گئے قیامت کی۔ تو یہ سائنس جتنے ترقی کیے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن جو باہر کرتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انسانی وجود جو نسب ہوتا ہے، انسان کا جو نسب ہوتا ہے، یعنی جو پیرنٹس سے چلتے ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے کہ آپ اس طرح مت کرو، اس طرح آپ کو بچہ نہیں ہوتا تو صبر کرو، بٹ یہ مت کرو، کیونکہ اس سے جو بچہ ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ چیز حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، پھر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا وہ شخص چلے گئے، کچھ اور بھی سوال پوچھا، میں زیادہ نہیں بڑھا رہا، کچھ اور بھی سوال پوچھا اور پوچھ کے اس طرح جواب دے کے چلے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے صحابہ کو پوچھا کہ تم لوگوں نے ان کو پہچانا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں پہچانا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام تھے، یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو انسانی صورت میں آئے تھے بالکل، ٹھیک ہے؟ پھر آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، سوال کرنے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب بھی لینے لگے، پھر اس جواب کو تصدیق بھی کرنے لگے، یعنی ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اسلام کا تصور، اسلام کیا ہے یہ سکھا کے گئے، ٹھیک ہے؟ انسان کے صورت میں آئے اور اسلام کیا ہے یہ سکھا کے گئے۔ تو فرشتہ اپنے حالت میں بھی آتے تھے اور انسانی حالت میں بھی آتے تھے۔ تو جو ہم کہہ رہے تھے قرآن کے بارے میں کہ قرآن سوال، یہ بات آئی کہاں سے، میں تو یہی بھول گیا۔ پھر الف میم ایسے کچھ بتایا۔ ہاں، الف لام میم سے۔ تو الف لام میم ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس انسان کو یہ مطلب پتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
इंसान को नहीं बताया, यानी हमें नहीं बताया, ठीक है। अगरचे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया गया कि इन लफ्जों का मतलब आप मत बताओ। हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दी हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना भी कर दिया है कि इनका मतलब आप मत बताओ, इसीलिए इनका मतलब नहीं बताया गया, ठीक है। जैसे कि एक चीज मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आपने तो सूरा यासीन नाम सुना है, यासीन। यस सर। तो या इसका मतलब भी क्या होता है? ये भी हुरूफ मुक़त्ताअत है, ठीक है, ये भी हुरूफ मुक़त्ताअत है, इसका भी मतलब नहीं पता, ठीक है। तो देखिए, एक हदीस से पता चलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि अल्लाह मेरे 10 नाम रखे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 10 नाम रखे, ठीक है। उनमें से एक नाम तो है यासीन, यह हदीस से हमें पता चलता है, और कुरान में भी यासीन है। इसके बाद के जो आयात हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम, वल कुरानिल हकीम इन्नका मिनल मुरसलीन। अब देखो, अगर यासीन का मतलब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले, यासीन यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल कुरानिल हकीम, वल कुरान और कसम है कुरान की जो हिकमत वाला है, कुरान की, ऐसे कुरान जो हिकमत वाला है, इन्नका बेशक आप, मिनल मुरसलीन भेजे हुए लोगों में से, यानी यासीन इस आयत को अगर हम ब्रैकेट में कर दें, इस आयत को ब्रैकेट में कर दें, ठीक है, यासीन वल कुरान हकीम, वो मोहम्मद बेशक आप भेजे हुए लोगों में से है, रसूल में से है, मतलब फिट हो रहा है। तो यासीन का मतलब हमें पता चल गया हदीस के जरिए, क्योंकि एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह ने मेरा एक नाम यासीन रखा है। तो इससे हमने इसको सॉल्व किया। तो जितना हमें पता चला, यानी इंसान को जितना पता चला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितने हुरूफ मुक़त्ताअत है उन सारे का मतलब पता चल गया, नहीं, सारे का मतलब नहीं पता चला, ठीक है। तो कुरान के जो ये हुरूफ मुक़त्ताअत हैं, इनका मतलब नहीं पता चला, क्योंकि इनका मतलब नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो चले, हमने पिछले दिन जेर जबर पेश सीखे थे, जबर जेर पेश और तनवीन, है ना, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आप बताओ, ये मैंने क्या लिखा? जल्दी जल्दी वलादुन। 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 वलादुन इसका मतलब होता है बॉय। थोड़ा सा मीनिंग भी याद कर लो, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा? रजुलुन। 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 रजुलुन, रजुलुन यानी मैन, ठीक है। इनके आगे ये मैंने क्या लिखा? हुआ वलादुन। हुआ वलदुन, वेरी गुड, हुआ वलदुन, ठीक है। बोलो, ये मैंने क्या लिखा, बता सकते हो? अना अना, रजुलुन। अना राजलुन। अना रजुलुन। अना रजुलुन, रजुलुन। वेरी गुड, वेरी गुड। हुआ वलदुन, हुआ मतलब ही, ठीक है। हुआ वलदुन, ही इज अ बॉय। क्या मीनिंग करेंगे? हुआ वलदुन, ही इज अ बॉय। अगर मैं कहूं हुआ रजुलुन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा?
ही इज अ मैन, He is a human. ठीक है। अना रजुलुन, अना मीन्स आई, अना रजुल, रजुल मैन, तो आई एम, I am man. हाँ आई एम अ मैन, ठीक है। अगर मैं कहूँ अना वलदुन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? I am a boy. I am a आई एम अ boy. बॉय, ठीक है। वेरी गुड। अब बताओ। सर आपका राइटिंग बाहर जा रही है, हाँ, मतलब बॉय के पास जो बाएं वाला ताल- जो लिखा है, Tawbidun. Talibun. तालिबुन, वेरी गुड, तालिबुन, तालिबुन, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो आप बताओ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या कहूंगा? Ana अना talibun. तालिब, वेरी गुड, अना तालिब, वेरी गुड, अना तालिब, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। आप क्या कहोगे? हुआ तालिबुन। Huwa talib. हुआ तालिब। आप वो तो अरबिक आ गए। चलो, आज हम सीखेंगे सुकून, ठीक है। हम इस साइन को फॉलो करेंगे, ठीक है, इस साइन को, ओके। सुकून, सुकून क्या होता है? ये क्या हुआ? इसको पढ़ो। Aba. Aba. आबा। अगर मैंने बा पे जबर नहीं दिया, सुकून दिया, तो इसको कैसे पढ़ोगे? Ab. Abu. अब, Abu. बिल्कुल सही, अब। अगर मैंने लिखा तो कैसे पढ़ोगे? At. At. बिल्कुल सही। अगर मैंने लिखा कैसे पढ़ोगे? Ib. इब। Ib. Ib. हम्म, कैसे पढ़ोगे? Is. Is. इज। हम्म, कैसे पढ़ोगे? Ub. 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 Uf. Uf. ठीक है, बिल्कुल सही है। Bin. Bin. Ban. Bin. बिन, बिन। Sin. सिन। Sin. सिन, Sin. Bintu. Bintu. Bintun. बिनतुन। तुन, बिनतुन। बिनतुन, Bintun. बिल्कुल सही, बिनतुन, ठीक है। Abun. Abun। अब, Abun. Rijlun. हम्म, रिजलुन। Milhun. Milhun. मिलहुन, Madrasatun. वेरी गुड, मदरसतुन,
मस्जिदुन मस्जिदुन वेरी गुड। मंदिरुन 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 वेरी गुड। चलो, आपको तो सुकून पढ़ना आ गया। आप एक चीज सीखते हैं, वो है डब्ल्यू, जिसको हम तजदीद बोला करते हैं। तजदीद। ठीक है, तजदीद बोला करते हैं। तजदीद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही लेटर दो बार आएगा। अब देखो, मैंने लिखा बा, इस पर तजदीद दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बा दो बार आएगा। ठीक है, पहले में सुकून होगा, दूसरे में जो हरकत है वो होगा। अब्बा अब्बा बिल्कुल सही। तो हम कैसे पढ़ेंगे? अब्बा। ठीक है, समझ गए? अगर लिखा होता तो कैसे पढ़ते? इब्बा इब्बा अब्बा। इब्बा। ठीक है, बत्ता 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 जज्जा हज्जा 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 लम्मा लम्मा उम्मुन उम्मा उम्मुन उम्मुन। उम्मुन, मादर को कहते हैं। ठीक है, उम्मुन माँ, माँ। मुदर्रिसुन 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 बिल्कुल सही। दर्रसा दर्रासा रद्दसा दर्रसा। दर्रासा बिल्कुल सही। ये मैंने क्या लिखा? सर्रफ। सर्रफा। बिंतुन बिंतुन बिंतुन। बिंतुन मतलब, हाँ, बिंतुन मतलब गर्ल। ठीक है, क्या सर, क्या बोले मतलब? बिंतुन मतलब गर्ल। जैसे वलादुन बॉय हुआ ना, बिंतुन यस सर। गर्ल। तो आप कहो, मैं आई एम अ गर्ल। अना बिंतुन अना अना बिंतुन बिंतुन। कोई लड़के ने नहीं बोला आई एम अ गर्ल। अना बिंतुन, आई एम अ गर्ल। ठीक है, अगर मैं कहूं शी इज अ गर्ल, देखो ही तो हमने समझ लिया, ही तो हुआ होता है। शी क्या होता है? शी होता है हिया। हिया। ठीक है, हिया बिंतुन। हिया बिंतुन हाँ, लड़के लोग बहुत चालाक हैं। हिया बिंतुन, शी इज अ गर्ल। ठीक है,
I am a student. Ana talib. Talib. Talibun. I am a student. Ana talibun. He is a student. Huwa talib. हुआ तालिब. लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज अ स्टूडेंट, हिया हिया तालिबुन. नहीं, हिया हिया هي बिंतुन طالبة. तालिबतुन. हाँ, देखिए अरबिक में ना मेल और फीमेल को बहुत एहतियात से फर्क किया जाता है. यानी वो मेल को फीमेल के साथ मिलाते ही नहीं, दोनों को अलग स्ट्रीम में चलाते हैं हमेशा. ठीक है, तो हर चीज को उनके पास मेल और फीमेल है. हर चीज, कोई भी चीज उठा लो उनका मेल और फीमेल है. तालिब ये मेल के लिए और तालिबा ये फीमेल के लिए. ठीक है, तो हम कहेंगे हुआ तालिबुन, हिया तालिबतुन. ये जो आखिर में ता दिख रहे हैं ना, ये ता, देखो इस ता को, इस ता के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताना है. हमने सीखे थे एक चीज, तालिबुन माने स्टूडेंट. अब बताओ ये चीज है क्या, ये कौन सा लेटर है? है. हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही. अगर हम जब अल्लाह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अलिफ लाम लाम हा. यही हाँ एंड में आके ऐसे हो जाता है. ठीक है, ऐसे हो जाता है. इस हा पर जब दो नुक्ता लग जाता है ना तो वो ता बन जाता है ना. इंटरेस्टिंग बात. इस हा सर. पर जब दो नुक्ता लग जाता है तब वो ता कहलाता है. ठीक है, देखो इधर मैंने जो ता लिखे ये यही चीज है. हा पर दो नुक्ता लग गए. ठीक है, तालिबतुन. तो इस ता को हम कहते हैं राउंड ता. ठीक है, एक तो होता है इस तरह का ता जो हमने पहले सीखे थे. ये राउंड ता नहीं है बल्कि ये राउंड ता है. ठीक है, इन ता को अरबिक में कहते हैं ताए मुदव्वरा और इनको कहते हैं ताए मबसूता. तो नाम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये ता है और ये फीमेल की निशानी है. ता फीमेल की निशानी है. ठीक है, किसी चीज में अगर ता फिट कर दो तो वो फीमेल बन जाएगा. आपको मैं और दिखाता हूं ये चीज. देखो मैंने लिखा क्या लिखा बता सकते हैं? मुदर्रिसुन. मुदर्रिसुन वेरी गुड. ठीक है, इसको हमें अगर फीमेल बनाना हो यानी फीमेल टीचर, तो इसके आखिर में, इसके एंड में वो ता राउंड ता लगा दो. कैसे? मीम दाल रा सीन और राउंड ता. ठीक है, मु दर री. इसका जो तनवीन है, इस तनवीन को हम एकदम आखिर में ता में दे देंगे और सीन में जबर दे देंगे. मुदर्रिसातुन क्या हो जाएगा? आपको दिखाई दे रहा है? मुदर्रिसातुन. नो सर. दिखाई दिया? नहीं सर. हाँ अब दे रहा है. अच्छा, पहले दिख नहीं रहा था. ठीक है, मुहंदिसुन. मुहंदिसुन बता सकते हो मुहंदिसुन का मतलब क्या है? कभी आप सुने हो?
मोहम्मद मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर, जो आप लोग हो, ठीक है। मुहंदिस, इंजीनियर, ओके। हुआ मुहंदिस, ही इज अ इंजीनियर। अगर मैं कहूँ शी इज अ इंजीनियर तो हम क्या कहेंगे? हिया मुहंदिसतुन। या मुहंदिसातुन। वेरी गुड, हिया मुहंदिसतुन, ठीक है। चलो और एक चीज सीख लेते हैं, तबीबुन। तबीबुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, जो लोग डॉक्टर होते हैं उनको तबीब बोला जाता है, ठीक है। हम लोग नहीं। तो अना हम लोग डॉक्टर नहीं है। अना तबीबुन, आई एम अ डॉक्टर। हुआ तबीबुन सही है। हिया क्या होगा? तबीबातुन। तभी बातुन। तबीबतुन, हाँ। चलो आप लोगों को तो आ गया तबीबतुन। अरबिक क्या बहुत आसान है। मुज़क्कर मुअन्नस को क्या बोलते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस को क्या बोलते हैं? आपने तो कहा मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी अरबी में मुज़क्कर कुछ अलग मेल बोलते होता हैं है। क्या? हाँ हाँ, अरबी में कुछ अलग बोलते हैं क्या? वही जो आपने अरबिक ही बोला, ठीक है ना। मेल को अरबिक में मुज़क्कर बोलते हैं और फीमेल को अरबिक में मुअन्नस बोलते हैं। तो आपने अरबिक में ही बोला था। सर बिजनेसमैन को अरबिक में क्या बोलते हैं सर? ताजिरुन, ताजिरुन। अच्छा, ये तो मैंने फीमेल नहीं बनाया। ताजिरुन, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ठीक है। अगर इसका फीमेल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुआ ताजिर, ताजीरातुन। जीरातुन। ताजिर, ठीक है। जैसे आप कहो अना मारूफ, ठीक है ना। मैं मारूफ हूँ, मैंने अपना नाम बताया इंट्रोड्यूस के लिए। आप क्या कहोगे? अपना अपना नाम। अना मुहित, अना बॉबी, ओके। तो अपने अपना अपना नाम भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सूजन इज अ मर्चेंट, सूजन इज अ मर्चेंट। सूजन एक फीमेल का नेम होता है। सूजन इज अ बिजनेस वुमेन, ठीक है। जिस तरह ताजिर बिजनेसमैन, तो इस तरह इसका फीमेल क्या हो जाएगा? ताजिरा, ताजिरा, बिजनेस वुमन, ठीक है। सूजन इज अ बिजनेस वुमन, तो हम क्या कहेंगे? ताजी रातुन नहीं बनेगा? हाँ, ताजिरुन बिजनेसमैन, ताजिरतुन बिजनेस वुमन, ठीक है। ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। इस ओके। तो अगर मैं कहूँ सूजन इज अ बिजनेस वुमन, तो आप क्या कहोगे अरबिक में? या ताजीरतुन। हाँ, सूजन ताजिरतुन। सूजन नाम ले लेंगे, नाम ले लेंगे, क्योंकि मैंने नाम कहा, ठीक है, शी नहीं कहा। सूजन इज अ बिजनेस वुमन, तो आप क्या कहोगे? सूजन ताजिरा, ठीक है। अगर मैं कहूँ बॉबी इज अ बिजनेसमैन, तो बॉबी ताजिर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रफीक इज अ डॉक्टर, तो रफीक तबीब। अगर मैं कहूँ खदीजा इज अ डॉक्टर, तो खदीजा तबीबा, ठीक है। अगर मैं कहूँ रमशा इज अ इंजीनियर, रमशा इज अ इंजीनियर, तो मैं क्या कहूँगा? रमशा मुहंदिसा, ठीक है। अगर मैं कहूँ रहमान इज अ इंजीनियर, तो रहमान मुहंदिस,
ठीक है। तो बोलने का एक मेरा मतलब था ये, जो हम जब किताब में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, यानी तनवीन के साथ लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलने का एक अलग अंदाज होता है। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है मुहंदिसुन, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मुहंदिस। यहाँ लिखा हुआ है मुहंदिसतुन, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मुहंदिसा। ऐसा क्यों? तो ये चीज मैं अगले क्लास में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है, आज टाइम हो गया, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके यस सर। ओके। सर तस्दीक के माने क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तजदीद का माना होता है शद, यानी डबल, किसी चीज को डबल पढ़ना। ठीक है। तस्दीक सर। तस्दीक, यस सर। ओ तस्दीक का मतलब होता है किसी चीज को सच कहना, सच कहना। थैंक यू। ओके, बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम